دوستو، پوری دنیا کو رمضان مبارک۔ اور اس کرونا کے ماحول میں جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے مجھے پتہ لگتا ہے یہ سپر پاور ہے، یہ سپر پاور ہے، یہ سپر پاور ہے، یہ سپر پاور ہے۔ لیکن آج میں بہت وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستو کہ سپر پاور تو ایک ہی ہے، جو یہ نیچر ہے، جس نے یہ آنکھیں بنائی، جس نے یہ منہ بنایا، جس نے ہمارا ونڈرفل شریر بنایا۔ ہاں، میں گرو کے ساتھ کہتا ہوں میں ہندو ہوں، مجھے کوئی اس میں سنچے نہیں ہے کہنے میں، اور میں نے دن رات جے شری رام کے نعرے بھی لگائے تھے، پر وہ دن تھے جب میں نفرت کی وجہ سے نعرے لگاتا تھا، پر اب میں پریم، ایکتا اور سدبھاونا کے لیے جے شری رام کے نعرے لگاتا ہوں۔ بدلاؤ صرف اتنا ہے، پہلے میں محبت کو نہیں مانتا تھا، میں نفرت کی بات کرتا تھا، اب میں محبت اور محمد کی بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ہندوستان میں جو بھی لوگ نفرت پھیلانے کی کوشش کریں گے ان کے خلاف بولتا رہوں گا۔ ہاں، میں اسلام کا سمان کرنے لگا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ کسی میں ہمت ہے تو روک سکے تو روک کے دکھا لے، محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں ہے جو محمد کا۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی یہ قوم۔ یہ صرف اپنے نبی کریم سے ڈرنے والی قوم ہے۔ جی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ کئی قسم کے بھائی چارے ہیں، مثال کے طور پہ بھائی چارہ خون کے رشتے کی بنیاد پہ، بھائی چارہ علاقے کے بنیاد پہ، بھائی چارہ قبیلے کے بنیاد پہ، بھائی چارہ رنگ کی بنیاد پہ، بھائی چارہ جات کی بنیاد پہ۔ لیکن یہ سارے بھائی چارے محدود ہیں، وہ عالمی نہیں ہیں، یونیورسل نہیں ہیں، سارے کے سارے محدود ہیں۔ اسلام عالمی بھائی چارے میں یقین رکھتا ہے، اور اسلام یہ نہیں مانتا کہ انسان اونچے یا نیچے درجے میں پیدا کیا گیا۔ جو کاسٹ سسٹم اور ڈفرنٹ لیولز آف ہیومن بینگ ہیں، اس میں انسان نہیں پیدا کیا گیا۔ اسلام مانتا ہے عالمی بھائی چارے میں۔ اور جو سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں سے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جس کے معنی ہے، اے انسانوں، آپ کو ہم نے ایک جوڑی سے پیدا کیا، مرد اور عورت کی جوڑی سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبیلوں میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو یا جھگڑ سکو۔ اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار ہے، وہ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جنس نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، لیکن ہے تقویٰ۔ اللہ، خدا
کی محبت اور خوف، اور خدا کے کہے ہوئے پیغام پہ عمل کرنا، اسے کہتے ہیں تقوی، گاڈ کانشیسنس، پائٹی، رائچسنس۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے ہم نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، اور آپ کو کئی رنگوں میں پیدا کیا اور مختلف زبان ان کی بنائی، اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا، مختلف زبان ان کی بنائی، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ اسے جانیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کیا ہر بنی آدم پہ ہم نے کرم فرمایا، چاہے وہ سفید ہو یا کالے ہو، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو یا ہندوستان میں، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پر ہم نے کرم فرمایا۔ یہ قرآن شریف کی آیت۔ اور کچھ مذاہب، اسلام اور کچھ مذہب ہے جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک انسان کے جوڑے سے پیدا ہوئی، مرد اور عورت، جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے آدم اور حوا علیہ السلام۔ اسلام کے علاوہ اور مذہب بھی اسے مانتے ہیں۔ اور جو انٹرنیشنل بردرہڈ ہے، جو سب سے بڑی گیدرنگ، اینیول گیدرنگ، سالانہ گیدرنگ جو دنیا میں ہے، وہ ہے حج۔ اس میں تقریباً 25 لاکھ مسلمان مختلف جگہ سے آتے، امریکہ سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، پاکستان سے، انڈیا سے، سنگاپور سے 25 لاکھ، اور مرد 2 ٹکڑے سفید کپڑے میں آتے ہیں جو سلے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور آپ جب دیکھیں گے ایک دوسرے کو، آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے۔ سارے مرد 2 ٹکڑے کپڑے سے جو سفید ہے، بنا سلے ہوئے، جسے احرام کی حالت کہتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کے بازو میں جو کھڑا ہوا انسان وہ راجا ہے کہ فقیر ہے۔ اور ہم ایک ہی کال پہ آتے، لبیک اللہم لبیک، یا رب ہم تمہارے لیے آئے ہیں۔ اور حج الوداع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آخری حج کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے۔ مطلب ایک عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نہ ہی کوئی سفید انسان کالے انسان سے اونچا ہے، نہ ہی کوئی کالا انسان سفید انسان سے اونچا ہے۔ اونچائی صرف ملتی ہے تقوی سے، مطلب اللہ کا خوف، اللہ سے محبت کرنے سے آپ کو اونچائی ملتی ہے۔ اور جو اسلام میں بنیادی نقطہ ہے، جو کارنر سٹون اسلام کی بنیاد ہے، کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی بات جو ہے وہ عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے، کہ سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہے، سارے انسانوں کا خالق ایک ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسان کا خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے۔ اور یہ چیز عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور یہ چیز صرف اسلام ہی میں نہیں ہے، بلکہ سارے اہم دیگر مذاہب میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ سارے انسانوں کا رب ایک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3
آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ آپس میں اس بات پہ ہم اتفاق کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی خدا کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اور اگر آپ اس بات پہ اتفاق نہیں رکھتے کم از کم یہ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی ساری خواہشیں اس رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میرے حساب سے یہ دعوتی میدان کی سب سے اہم آیت ہے۔ میرے حساب سے میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی، سب سے اہم۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات پہ اتفاق رکھیں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔